السلام علیکم، رپورٹر ٹائم کے ساتھ میں ہوں محمد عمیر۔ میں آج نیشنل اسمبلی میں موجود ہوں۔ نیشنل اسمبلی کا اجلاس جاری ہے۔ ویڈیو لیک تحقیقات میں جسٹس فائز عیسیٰ نے جو کمیشن بنایا، کیا یہ اختیار چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس نہیں تھا؟ آئیے ارکان پارلیمنٹ سے جانتے ہیں اس بارے میں وہ کیا کہتے ہیں۔ ہمارے گھر کو، ہمارے آپ دنیا ملک کو محفوظ بنایا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایلیمنٹس جو اس وقت پیدا ہو رہے ہیں مختلف جگہوں پہ یہ نعرہ لگاتے ہیں، ہم اس نعرے کی بھی مذمت کرتے ہیں، اور جو نعرے لگانے والے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ایسا سبق سکھائیں کہ وہ نشان عبرت بنے۔ اس طرح کے فیصلے نہ کیے جائیں جس سے ہمارے ادارے کمزور ہو، جو کہ ملک کے لیے بہت برا میسج جائے گا۔ پوری دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے اس وقت۔ ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ جو 9 مئی کو ہوا تھا، آپ نے دیکھا کیا ہوا 9 مئی کو؟ ایسا لگ رہا ہے کہ انڈیا کا کوئی حصہ ہے یا فلسطین کا کوئی حصہ ہے۔ ہم کس سے لڑنا ہے؟ ہم اپنے ملک کو کمزور کریں۔ ہماری اپنی سیاسی جماعت تھی جو ملک کی، جس کو تحفظ کرنا چاہیے تھا، جو ملک کا سابق وزیر اعظم کا۔ اس طرح کی سیاست ہوتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی احتجاج کیے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے لانگ مارچ کیا، ایک پتھر ایک گملہ بھی نہیں گرا ہے، آپ نے دیکھا۔ اور یہ تو کمال کر دیا ہے کہ پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ کوئی انڈیا نے آ کر حملہ کیا ہے یا فلسطینوں جیسے مسلمانوں پہ مظالمے ہوئے ہیں اس طرح ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا GHQ جو ہمارے قابل احترام پاک افواج ہے، ان پر کس طرح حملہ کیا گیا، اور پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ اس طرح کے حملے ہوئے۔ یہ پہلی سیاسی جماعت ہے جس نے اس طرح ملک کو، ہمارے اداروں کو کمزور کیا، اور ہم یہ وہ افواج ہے جو ہمارے سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہمارے ملک کی حفاظت کرتے ہیں۔ میں اس کی کنڈیم کرتی ہوں۔ میرا تو اس پوائنٹ پر مطالبہ ہے، ان پر سیاسی جماعت پر پابندی لگنی چاہیے، کیونکہ ہمارے ملک محفوظ نہیں ہے۔ یہ گورنمنٹ یہ سب بنا ہی نہیں سکتی ہے، اور اگر بنانا چاہے تو وداؤٹ دی کنسنٹ آف دا چیف جسٹس آف دا اینی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ، اس کی مرضی کے بغیر وہ اس کا جج تو نہیں لے سکتے ڈائریکٹ، یہ لگا دیا اور وہ لگا دیا۔ سیاسی بندوں پر فوجی عدالت میں مقدمات نہیں ہونی چاہیے، دہشت گردوں پہ ہونی چاہیے، اور جنہوں نے بھی دہشت گردی کی ہے، ہمارے پاکستان کی استحکام کو، ہماری سلامتی کو انہوں نے چیلنج کیا ہے، اور ہمارے گھروں کو آگ لگائی ہے، ہماری شہیدوں کے جو اسٹرکچرز بنے ہوئے تھے، ہماری جہازوں کو جو ہماری فخر کی نشانیاں تھیں، جنہوں نے ان کو جلایا ہے، جنہوں نے پاکستان کے عزت و وقار کو دھچکا پہنچایا ہے، ان پر ضرور چلنا چاہیے۔ بات یہ ہے، یہ حکومت وقت کا کام ہے۔ حکومت وقت نے یہ بنایا ہے۔ حکومت وقت جس کو چاہے اس کو بنا دے۔ اگر ان کے اختیار میں تھا یا ان کو اس بات کا خیال تھا تو جس طرح دوسری جگہ پہ سو موٹو لیتے رہے ہیں، اس پہ بھی سو موٹو لے لیتے کہ اتنے اسکینڈل آ رہے ہیں ججز کے، اس پہ بھی سو موٹو لے لیتے۔ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے موجودہ حالات میں جس طرف جو PTI کی سیاست چلی گئی ہے وہ غلط انداز میں ہو گئی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ انداز ان کا غلط ہے، اس لیے وہ چھوڑیں۔ دیکھیں میری بات سنیں کہ فوجی عدالتوں میں کیسز وہ ہونے چاہیے جن لوگوں نے پاکستان کی جو فوجی تنصیبات پہ، جنہوں نے جو ہے وہ GHQ پہ حملہ کیا، جنہوں نے جناح ہاؤس پہ حملہ کیا، جنہوں نے PTV پہ حملہ کیا، جنہوں نے شہداء کی قبروں کو نہیں بخشا، ان کے اوپر توڑ پھوڑ کی، ان کی بے حرمتی کی، ان کو تو کسی صورت نہیں بخشا جانا چاہیے۔ ان کے اوپر جو ہے فوجی ایکٹ کے تحت فوجی عدالتوں میں ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمات چلے جائیے اور ان کو سزائیں ہونی چاہیے۔ لیکن جس نے بھی یہ کام کیا، جس نے جو اس میں شامل ہے، جس کے حکم پہ ہوا، جس نے ان دہشت گرد پالے ہوئے تھے، یہ جو ہے ڈزنٹ میٹر۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی اتنا بڑا ملک کا نقصان کرے اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو اور سیاسی عدالتوں میں اس کے کیس چلے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جنہوں نے دہشت گردی کے جیسے جو ہے وہ کام کیے ہوئے، جس کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے دشمن ملک جو ہے وہ بھی کہتا ہے کہ یہ کام جو ہے وہ مطلب ان لوگوں کے جن لوگوں نے آپ کے لیے جانیں قربان کی، انہوں نے ملک کے لیے کیے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے اس طرح کا سلوک ہوا ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت افسوسناک ہے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے جتنا بڑا قصور کیا ہے اس کو اس کے مطابق ڈزنٹ میٹر، اگر کسی نے کم کیا ہے، اگر کسی نے توڑ پھوڑ کی ہے تو وہ پھر وہ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی سول عدالتوں میں اس کا کیسز ہونے چاہیے، ان کے جو ہے قانون کے مطابق ہونے چاہیے، اور جنہوں نے ایسے کام کیے ہیں ان کو جو ہے وہ ڈیفینیٹلی سزا جو ہے فوجی عدالتوں میں۔ جوڈیشل کمیشن فیڈرل گورنمنٹ نے بنایا ہے،
فیڈرل گورنمنٹ یقیناً کمیشن بنا سکتی ہے، لیکن ان کو کانفیڈنس میں لینا ہوتا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو. تو اب یہ فی الحال کمیشن بنایا، اس نے آج اپنی کارروائی بھی شروع کر دی ہے. لیکن میں نے جو ابھی میں ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہا تو غالباً پی ٹی آئی اس کو چیلنج کر رہی ہے سپریم کورٹ کے اندر. تو دیکھتے ہیں ابھی اس کے بعد یقیناً آپ کمیشن کی جو ورکنگ ہے اس کو تو اس سٹیج کے اوپر شاید وہ چلے گی، لیکن الٹیمیٹلی اگر وہ چیلنج ہوتا ہے سپریم کورٹ میں تو جو بھی فیصلہ سپریم کورٹ کا ہوگا وہی پھر جو ہے نا اس پہ لاگو ہوگا. تو ابھی دیکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پہلا دن تھا آج، ابھی غالباً 27 تاریخ کو انہوں نے اپنی اگلی ہیئرنگ رکھی ہے. تو گو کہ چیف جسٹس کی مشاورت کے بغیر کمیشن بن نہیں سکتا تھا، لیکن فیڈرل گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے، کمیشن نے کام بھی شروع کیا ہے، اس کے خلاف پٹیشن بھی آ گئی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے. چیف جسٹس کے پاس تو یہ بھی اختیار نہیں ہوتا کہ وہ پنجاب حکومت کے اندر وہ جو الیکشنز ہوا تھا اس میں وہ ووٹ بھی نہیں ڈالے تھے اور ان کو کالعدم کرا دیا تھا اور کیا وہ کر دیا تھا. تو دیکھیں ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی چیز قانون سے بالا تر ہو کے بنے. جو آئین میں ہوگا، جو قانون میں ہوگا اسی کے مطابق ہی بنے گا. یہ کمیشن اگر بنا، اگر یہ اختیار سپریم کورٹ کے ججز کا تھا تو پھر ڈیفینیٹلی وہ سو موٹو ایکشن لے لیں گے اس پر بندیال صاحب، اور اس پہ ایکشن ہو جائے گا. کمیشن جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اگر ان کا اختیار ہے. اور اگر ان کے اختیار کے علاوہ بھی آئین میں یہ اس کی اجازت ہے تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ کمیشن کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آڈیو لیک کا ایک ہجوم شروع ہو گیا، یہ آڈیو لیک کی ایک جنگ شروع ہو گئی ہے. ارکان پارلیمنٹ کا یہی کہنا ہے کہ نیشنل اسمبلی میں آرٹیکل 68 کی کھلم کھلا دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اور آڈیو لیک تحقیقات پر جسٹس فائز عیسیٰ کی طرف سے جو کمیشن تشکیل دیا گیا تھا اس پر سماعت اگلے ہفتے رکھ دی گئی ہے. کیمرہ مین امین راجپوت کے ساتھ میں ہوں محمد عمیر، A1 TV اسلام آباد.